پر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن کریم کے دوسرے جز میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 تک تمام کیا تھا، اور آج ہم انشاءاللہ پہلے آیت نمبر 235 اور اس کے بعد کی چند آیات کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور وضاحت جس قدر ممکن ہوا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 235 سے ہم نے آج کا درس آغاز کرنا ہے، لیکن آیت نمبر 234 کو تکرار کر کے ہم آگے چلیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں فرمایا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، یعنی انتظار میں رکھیں یعنی نکاح وغیرہ نہیں کر سکتی، جن کو عدت کے ایام کہا جاتا ہے۔ پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کرے اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ دستور کے مطابق بالمعروف کا ترجمہ ہے، جیسے کہ آپ کو بتایا، یعنی مناسب طریقے سے، جس سے کوئی ناشائستہ نازیبا طریقہ جس کو معاشرے میں پسند نہ کیا جاتا ہو وہ طریقہ اپنائے، شریفوں والا طریقہ، شرافت مندوں والا طریقہ۔ تو اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، یعنی پھر تم رکاوٹ نہیں بنو اور ان کو کرنے دو، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 235 آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پچھلی چند آیات سے یہ جو طلاق کے خاص طور پر مسائل ہیں
اور طلاق ہو جائے تو کیا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اس آیت میں بتایا کہ اگر شوہر وفات پا جائے تو کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک اچھا بھلا حصہ یہاں پر بھی اور قرآن مجید میں کچھ اور مقامات پر بھی، ایک قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا نام ہی مثلا سورہ طلاق ہے، وہاں پر بھی ان احکامات کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ بس دین اسلام نے نکاح اور طلاق اور اس سے مربوط معاملات اور اس میں مرد کو کیسے رویہ رکھنا چاہیے، کیسے بیہیو کرنا چاہیے، ایک خاتون کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے، وہ کہ جو صاحبان ایمان ہیں، تو اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ اتنا ان کو اہمیت دینا یہ بھی واضح ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کم و بیش یہ معاملات پیش آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بعض اوقات اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو ٹوٹتے ہوئے گھر بھی بچ جاتے ہیں، اور اگر لحاظ نہ رکھا جائے تو اچھے بھلے ہنستے بستے گھر بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتے ہیں اور جدائی ہو جاتی ہے، اور پھر معاشرے میں بہت ساری ناہمواریاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ان معاملات کو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی خاصی اہمیت دے کر بیان فرمایا، تو ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو معلوم بھی ہونا چاہیے، اور جو ان احکامات کی روح ہے وہ ہمیشہ ایک مومن کو، ایک مومنہ کی نظروں کے سامنے رہنی چاہیے۔ آیت نمبر 235 سورۃ البقرہ، اس آیت میں ایک ایسی حالت کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ جب خاتون جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے وہ عدت کے ایام گزار رہی ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی مرد اس سے شادی کا خواہش مند ہو، اس کے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتا ہو، تو آیا عدت کے ایام میں اس خاتون کو وہ اس بات کا اظہار کر سکتا ہے یا اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا؟ چونکہ عورت کو تو منع ہے، عورت تو دوران عدت کچھ نہیں کرے گی، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خاتون کا شوہر فوت ہو گیا، وہ عدت گزار رہی ہے، اور کوئی انسان نیک نیتی سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مثلا فرض کریں اس کو پسند کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اچھی صفات والی خاتون ہے، مثال کے طور پر خوبیاں ہیں اس میں، تو اس کو مثلا یہ میں آپ کو ایک فرض کر کے مثال دے رہا ہوں کہ ایسے حالات بن جاتے ہیں، تو اس کو یوں لگے کہ میں نے اگر فوری کنایتاً اشارتاً میں نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ممکن ہے کہ کوئی اور سبقت لے جائے اور مجھے پتہ نہ چلے، اور مثلا اس خاتون کا کوئی اور رشتہ آ جائے، اور وہ دوران عدت ہی اس خاتون تک یہ بات پہنچانا چاہے، تو عورت تو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو عدت گزار رہی ہے، لیکن آیا مرد اگر اسے نکاح کا پیغام دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور اگر دے سکتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو توجہ فرمائیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 235، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی مضائقہ نہیں، کوئی تنگی نہیں اس معاملے میں، یعنی یہ کر سکتے ہو، جہاں پر بھی آتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی یہ کام تم کر سکتے ہو، جائز ہے، حلال ہے۔ کس بات میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں؟ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اس بات میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ جس کے ذریعے تم کنائے میں، جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اشارہ کنایہ، اشارہ اور کنایہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ اشارے کنائے کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تمہاری مراد کیا ہوتی ہے؟ ایک دفعہ کوئی بات صراحت سے پوری طرح کہہ دینا، اور ایک دفعہ ہے کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے اشارہ مل جائے،
اگلے بندے کو کہ اس سامنے والے کے دل میں کیا خواہش ہے، صراحت سے نہ کہے، اشارہ کر دے، اشارے کنائے میں بات کرنا۔ تو اب کیونکہ عدت ہے، خداوند عالم گویا کہ یہاں پہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم اگر نہیں انتظار کر سکتے اور اسے حتماً پیغام دینا چاہتے ہو تو یہ بھی لحاظ رکھو کہ وہ عدت میں صریح پیغام نکاح نہ بھجواؤ، لیکن کوئی ایسا اشارہ، کوئی ایسا کنایا کہ جس سے اس کو میسج مل جائے تو وہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے۔ یہ عرضتم، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اشارے کنائے میں بات کرنا۔ کس چیز کی بات کرنا؟ من خطبت النساء، خطبت النساء یعنی جو عورتوں کو رشتے کا یا مثلا نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے، تو اس کو، اس نکاح کی خواہش کو تم اشارتاً کنایتاً ان سے اظہار کر سکتے ہو، تم پہ کوئی مذائقہ نہیں۔ او اکننتم فی انفسکم، یا اگر تمہارے دل میں خواہش ہے اور تم اظہار نہیں کر رہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ کوئی اس طرح سمجھے کہ عدت میں جو خاتون گزار رہی ہے میں اس سے بعد از عدت نکاح کا سوچ بھی، خیال بھی نہیں آنا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اشارتاً کنایتاً اس کو پیغام بھیج دینا صراحت کے بغیر، اس میں بھی کوئی، جس سے اس کو اشارہ مل جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ علم اللہ، اللہ کو علم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ تم ان قریب، بہت جلد ان سے ذکر کر دو گے۔ یعنی اگر ایک مرد کو مثلا اس کے اندر یہ خواہش ہے نکاح کی تو یہ ایک فطری بات ہے، اور وہ ایک جائز اور حلال طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، تو یہ ایک فطری بات ہے، یہ جذبات کا پیدا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ایک فطری تمہارے جذبات ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اشارتاً کنایتاً تم ان کو یہ پیغام بھجوا سکتے ہو، دل میں چھپائے رکھو، نہ بتاؤ تو بھی، اور اگر اشارتاً کنایتاً یہ پیغام بھجوا دو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لا تواعدوہن سرا، خفیہ وعدے نہ کرو، خفیہ تعلقات۔ بات کی روح یہ ہے کہ بجائے اگر تم انتظار نہیں کر سک رہے عدت کے تمام ہونے کا، اور مثلاً یہ ہے کہ کہیں اور نہ شادی ہو جائے، کوئی اور نہ رشتہ لے کر آ جائے، تو کنایتاً، تاکہ اس کی عدت کا بھی لحاظ رہے، کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ نہ کرو کہ اس کے دوران عدت ہی پھر وہ جو خفیہ رابطے ہوتے ہیں وہ استوار ہو جائیں، اور تم ان عورتوں کو جس سے شادی کرنا چاہتے ہو دوران عدت ہی پھر انہیں خفیہ تعلقات اور باتوں میں اس سے وعدے کرنا شروع کر دو کہ یہ ہے، وہ ہے، فلان ہے۔ یہ نہ کرو، اتنی اجازت ہے کہ کنایتاً اس سے اظہار کر دو، باقی وہ بعد کے معاملات ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، تُوَاعِدُوهُنَّ مواعدہ، وعدہ کرنا کسی بھی بات کا، خفیہ یہ نہ کرو۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سوائے اس کے کہ جو پراپر طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ قول معروف سے بات کرو۔ اور قول معروف سے بھی کب بات کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قول معروف سے بھی مراد بعد از عدت کے تمام ہونے کے ہے، کیونکہ پہلے بتا دیا کہ دوران عدت تم اشارتاً کنایتاً بات کر سکتے ہو۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم قول معروف یعنی دستور کے مطابق بات کرو۔ اور پھر ولا تعزموا عقدۃ النکاح،
اور نکاح کے عقدے کا عزم نہ کرو، یعنی نکاح نہ کرو۔ دیکھیں عقدہ کسے کہتے ہیں؟ عقد، جس کو ہم اردو میں یہ لفظ عقد، جس سے عقدہ بھی ہے، جس سے عقیدہ بھی ہے۔ اصل میں عقد گرہ کو کہتے ہیں، اور ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی عقدہ ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی گرہ لگی ہوئی ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس عقدے کی وجہ سے یہ مس بیہیو کرتا ہے۔ جب بھی یہ سچویشن پیش آتی ہے، تمہارا احترام نہیں کرتا، تمہارے بارے میں اس کے دل میں کوئی عقدہ ہے، یعنی کوئی چیز موجود ہے، کوئی پرابلم موجود ہے۔ اور اسی سے لفظ عقیدہ ہے کہ عقیدہ ہم کسے کہتے ہیں؟ جس بات پر ہمارے، جس نظریے پر ہمارے دل میں گویا گرہ لگ گئی ہے، پکا ہو گیا، اس کو اس اعتبار سے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ عقدہ نکاح یعنی نکاح کا جو بندھن ہے، نکاح کی جو گرہ ہے، اس کا عزم نہ کرو، یعنی اس کو انجام نہ دو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یہاں تک کہ جب تک جو معینہ مدت ہے، جو قانون کے مطابق جو لکھی گئی چیز ہے، وہ اپنے معین وقت کو نہ پہنچ جائے، یعنی جو جتنی عدت طے تھی اس خاتون کی، اس کا اینڈ جب تک نہ آ جائے، عدت کا وقت پورا جب تک نہ ہو جائے، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، دوران عدت نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس میں فرق نہیں ہے، چاہے کوئی طلاق کی عدت گزار رہی ہو خاتون یا وفات کی عدت گزار رہی ہو، دوران عدت نیا نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور باطل ہے اور حرام ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ عورت اور مرد ابداً، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، فرامین اہل بیت کی روشنی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے، کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، یعنی جو کچھ تمہارے دلوں میں باتیں ہیں اللہ جانتا ہے۔ فَاحْذَرُوهُ، پس اللہ کی نافرمانی سے احتیاط کرو، بچو اس سے۔ اب یہاں پہ فَاحْذَرُوهُ کا اگر لفظی معنی کیا جائے تو یہ کہ اللہ سے بچو، حذر کہتے ہیں بچنے کو، لیکن یہاں اللہ سے بچنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے جو قواعد و ضوابط بیان کیے ہیں اور اس طرح سے کر سکتے ہو اور یہ کام نہیں کر سکتے دوران عدت، تو پھر ان معاملات میں احتیاط سے کام لو، ان حدود کو کراس مت کرو، ان کا لحاظ رکھو۔ اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کو بھی، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم کچھ غلط کر دو اور بعد میں جیسے انسانوں کو انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتہ نہیں تھا یہ ہو گیا، اللہ کو تمہارے دلوں کی حالت بھی پتہ ہے، لہٰذا اللہ کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کل جب تم سے پوچھا جائے کیوں کیا تھا تو تم کو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو اس کے معاملے میں بہت احتیاط کرو، اس کے احکام کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یہ کہ اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور حلیم بردبار۔ بردبار کسے کہتے ہیں؟ جو جلدی پکڑ نہیں کرتا، جلدی ریئیکٹ نہیں کرتا، جس کی برداشت، جس کا تحمل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 235 کے ترجمے کو میں تکرار کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو، یعنی وہ جو عدت گزار رہی ہیں، یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، بالمعروف، جس سے کوئی
قابل اعتراض کام نہ ہو۔ البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ یہ عقد کے فیصلے سے مراد ہے کہ اب میں نے کرنا ہے، یہ اب کرنا ہے۔ یہ کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک عدت تمام نہ ہو جائے۔ اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو۔ انہوں نے فاحذروا کا ترجمہ کیا، اس سے ڈرو، جبکہ اصل حذر کا معنی ہوتا ہے احتیاط کرنا، دور دور رہنا۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ باتیں بتا رہا ہے، ان کی جو گویا کہ حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ تاکہ کہیں پھر دوسری طرف نہ نکل جاؤ، ان سے احتیاط کرو۔ اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آیت نمبر 236، آیت نمبر 236 اور آیت نمبر 237 دونوں میں ایک ہی موضوع ہے، یہی والی بات چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کرے اور نکاح کرتے ہی جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ قائم ہونے سے پہلے نکاح ہو جائے لیکن آپس میں قربت نہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم نہ ہو، اس سے پہلے ہی کوئی کسی بھی سبب سے وہ کہے میں نے طلاق دینی ہے، تو اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ حق مہر معین ہو چکا ہو کہ اتنا حق مہر ہے اور وہ معین کر کے نکاح کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حق مہر اگر معین نہ بھی کیا جائے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جب ایک نکاح ہو جائے اور اس میں حق مہر معین نہ ہو، باقی شرائط سب موجود ہو، دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول یا دونوں کے وکیلوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو جائے، باقی سب شرائط موجود ہو، صرف حق مہر طے نہ ہوا ہو تو بھی وہ نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ تو پھر اس عورت کا حق مہر کیا ہوگا پھر اگر حق مہر کوئی طے نہیں ہوا تو؟ ایسا نہیں ہے کہ حق مہر اگر طے نہ ہو تو حق مہر ہوتا ہی نہیں ہے، حق مہر تو حتماً ہوتا ہے۔ تو پھر جنہوں نے طے نہیں کیا ہوتا ان کا کس طرح حق مہر ہوتا ہے؟ اس میں عرف کو دیکھا جاتا ہے کہ مثلا یہ خاتون جس خاندان کی ہے، جن کی جو برادری ہے، ان کا جو قبیلہ ہے، اس جیسی خواتین جب شادی ان کی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو بالعموم ان کا کتنا مہر ہوتا ہے، کتنا رواج ہے ان کے یہاں، تو اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل وہ ایک مثلا جو بالکل فرض کریں، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ بالکل کوئی غریب قسم کی خواتین ہیں، ان کی سطح زندگی کے مطابق جتنا حق مہر ان جیسی خواتین کا طے ہوتا ہے وہی بن جائے گا، وہی طے ہوگا۔ اور اگر کوئی مثلا امیر لوگ ہیں تو ان کے خاندان کی ان کی جو سطح زندگی ہے اس کی کتنا حق مہر عام طور پہ رائج ہے ان کے ہاں، تو وہ دیکھ کر مہر مثل طے کیا جاتا ہے، لیکن نکاح ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مہر معین نہیں ہے تو نکاح بھی نہیں ہوتا، نکاح باقی شرائط اگر صحیح موجود ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، نکاح ہو گیا، حق مہر بھی طے تھا، لیکن وہ میاں بیوی کی قربت ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کیس کون سا ہے؟ نکاح ہو گیا، حق مہر بھی طے نہیں ہے، طلاق دینا چاہتا ہے۔ ان دو صورتوں میں کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ جب نکاح بھی ہو اور میاں بیوی والا رشتہ بھی قائم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو حق مہر پورا کا پورا عورت مالک بن جاتی ہے اور پھر وہ اس کو دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر حق مہر کی کیا صورتحال ہوگی؟ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم، تم پر کوئی مضائقہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو۔ یہاں چھونے سے مراد یعنی یہاں سے ٹچ کرنا نہیں ہے، چھونے سے مراد میاں بیوی کا قربت کا رشتہ ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، تم پر کوئی مضائقہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک کہ تم نے ان کو نہ چھوا ہو یا تم نے
کوئی فریضہ فرض نہ کیا ہو، یعنی حق مہر معین نہ کیا ہو۔ تو اس صورت میں اگر طلاق دے دو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ البتہ یہ مذائقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے شرارت کے لیے بلا وجہ توہین کے لیے کسی بد نیتی پہ طلاق دی جائے، بلکہ مسئلہ کیا ہے کہ کوئی ایسا سبب، کوئی بات ایسی عیاں ہوئی، کوئی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے بالآخر صورتحال چینج ہوئی، تو اب طلاق دی جا رہی ہے۔ تو اب وہ جو حق مہر معین نہیں تھا اور میاں بیوی والا رشتہ بھی قائم نہیں ہوا، تو فرمایا کہ حق مہر دینا معین تو ہے ہی نہیں، مہر مثل بھی اس خاتون کا نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، لیکن ایک اور کام کیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، متعو متاع سے ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو دو۔ اگر طلاق دے رہے ہو، حق مہر معین نہیں تھا، قربت بھی نہیں ہوئی، طلاق دے رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ تم کوئی نہ کوئی چیز، کوئی مال، کوئی ہدیہ، کچھ نہ کچھ اس خاتون کو پھر بھی دے دو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور کچھ دے کر ان کو بھیجو۔ کتنا دینا چاہیے؟ آپ دیکھیں، فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اگر کسی کے پاس وسعت ہے تو وہ اپنے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور اگر کسی کے پاس مال کم ہے، امیر آدمی نہیں، اپنے مطابق، یعنی امیر ہو تو اپنے مطابق، اپنے شایان شان، غریب ہو تو اپنی طاقت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دے۔ متاعاً بالمعروف، یہ جو چیز دی جائے گی یہ دستور کے مطابق ہے، یعنی یہ بنتا ہے، اچھی بات ہے، اس کو دے دو۔ حقاً علی المحسنین، نیکوکاروں پر یہ ایک حق ہے کہ وہ احسان کریں، اچھے طریقے سے جب طلاق دے رہے ہو تو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کریں۔ یہ کب ہے؟ کہ جب حق مہر نہیں بنتا خاتون کا، اس کیس میں طلاق ہوئی ہے۔ اگلی آیت بھی میں پڑھ دوں، پھر دونوں کا ترجمہ اکٹھا ریپیٹ کر دوں گا۔ آیت نمبر 237، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو، مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، ان کو چھونے سے، مس کرنے سے قبل، یعنی قربت سے قبل، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم فریضہ معین کر چکے ہو، یعنی حق مہر معین کر چکے ہو، تو اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا فَالنِّصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر جو تم نے حق مہر معین کیا تھا اس کا آدھا دے دو۔ جب نہ مہر معین ہو، نہ قربت ہوئی ہو، تو پھر کچھ بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقی فریضہ یہ ہے، اخلاقی طور پر، کہ کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دے کے رخصت کرو۔ لیکن اگر حق مہر معین ہو چکا ہو لیکن قربت نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں جو حق مہر معین کیا تھا اس کا نصف مرد پر دینا لازم ہے۔ یہ ہے قانون۔ اللہ تعالیٰ پہلے قانون بتا رہا ہے، اس کے بعد ایک ریکومنڈیشن بھی کہہ رہا ہے، بہتر ہے یوں کر لو۔ یہ تو قانون ہے، اس سے کم تر تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو نیک لوگوں کا مزاج جیسے ہوتا ہے، تو اگر اس طریقے سے کرو تو بہتر ہے۔ وہاں پر کیا فرمایا؟ کوئی حق مہر نہیں ہے، واجب نہیں ہے دینا مرد کے لیے خاتون کو، لیکن کیا کرو؟ اچھی بات ہے، کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو۔ یہاں پر کیا فرمایا؟ آدھا مہر دینا پڑے گا۔ آدھا مہر عورت اس کی مالک بن گئی ہے، الا، مگر یہ کہ ان یعفون،
وہ عورتیں خود معاف کر دیں کہ میں حق مہر نہیں لیتی. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ تھا. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ولی خاتون کا. کسی وجہ سے اگر خود مثلا وہ اس قابل نہیں ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو جو اس خاتون کا ولی ہے، اس کے شرعی طور پر اس کو ولایت حاصل ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. جیسے باپ ہوتا ہے اور دادا ہوتا ہے، وہ کہہ کہ ہم حق مہر ہم نہیں لیتے، خود خواتین یا جو ان کے شرعی ولی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اگر مثلا جدائی بھی ہو رہی ہے کسی وجہ سے، تو بیہیویئر اچھا ہو، لڑائیاں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، بعد کے ہمیشہ کے جھگڑے اور لمبے لمبے مسائل وہ نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب یہ خاتون کو یا اس کے ولی کو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. پہلے کس کے ذمے تھا؟ مرد کے ذمے واجب کچھ نہیں تھا دینا، لیکن اس کو ریکمینڈ کیا کہ تم اچھی بات ہے کچھ دے کے رخصت کرو. اب یہاں پر مرد پر واجب ہے دینا، تو دوسرے فریق سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، چونکہ وہ جو میاں بیوی کا قربت کا رشتہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ہوا، یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے، تو بہتر ہے تم معاف کر دو. خواتین معاف کر دے یا ان کے ولی معاف کر دے، وہ آدھا بھی نہ لے، لیکن واجب نہیں، چاہے تو لے سکتے ہیں، مالک ہے وہ. وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب للتقویٰ، یہ بات تقویٰ سے قریب تر ہے، یعنی اللہ کو یہ پسند ہے. پھر مزید تاکید، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فضل کو فراموش نہ کرو. فضل کسے کہتے ہیں؟ جتنا بنتا ہے، جتنا لازم تھا، قانون کے مطابق تھا، اس سے زیادہ. یعنی قانون کے مطابق تھا کچھ بھی نہ دو، تم پہ مہر دینا واجب ہی نہیں ہے فلان کیس میں، تو فضل یعنی نہیں بھی بنتا تو آپ تم پہ واجب نہیں ہے، لیکن اللہ کو پسند ہے کچھ دے کے رخصت کرو. اسی طرح ان سے کہا جا رہا ہے، خواتین سے، کہ ان کی طرف سے فضل کیا ہے کہ نصف کی مالک بن گئی ہو، چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ایک ہے قانون کہ اگر باہمی رضامندی نہیں ہو رہی تو پھر اس قانون پہ عمل ہوگا، لیکن وہی قانون بنانے والا کہہ رہا ہے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے کر لیں، یا نہیں کرتے تو پھر قانون یہ، اس سے پھر دونوں فریق ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً اللہ جو تم عمل کرتے ہو خوب اسے دیکھنے والا ہے. تو ان دونوں آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 اور 237 کا ترجمہ میں تکرار کروں. 236، اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو. میں نے عرض کیا یہ ہاتھ لگانا کنایا ہے قربت کا، نزدیکی کا. اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق. یہ خرچ دستور کے مطابق بالمعروف دے دے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ یہ بہتر ہے دینا، فرض نہیں ہے مرد پر. یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے. آیت نمبر 237، اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دے یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے، یعنی وہ جو ولی ہے وہ حق چھوڑ دے.
اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کے احسان کو آپس کی احسان کوشی ایک دوسرے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے اچھا رویہ رکھنا، اس کو نہ بھولو آپس میں۔ ہر حال میں اللہ کو کیا پسند ہے کہ تمہارا رویہ اچھا ہو، دیکھنے والا کہے کہ بڑا اچھا کام کیا۔ مرد کچھ دے کے رخصت کرے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا شایان شان اچھا رویہ اختیار کیا۔ خاتون اس کیس میں آدھا اپنا نصف کہہ کہ مجھے نہیں چاہیے، لوگ کہیں گے کہ بڑا اچھا کیا، شایان شان تھا، کیونکہ جو عقد اور نکاح تھا وہ پایہ تکمیل تک تو الفاظ تو پڑے گئے، میاں بیوی تو بن گئے، لیکن بالآخر مکمل میاں بیوی نہیں بنے، تو بہتر ہے کہ مرد کچھ دے کے رخصت کرے اس کیس میں، یہاں پر خاتون چھوڑ دے۔ اور تم آپس کی احسان کوشی کو نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ عرض میں نے کر بھی دیا، پھر بھی آپ کی خدمت دوبارہ ریپیٹ کر دوں۔ باپ یا دادا جن کے ہاتھ میں مثلا نابالغ بچی کے نکاح کا اختیار ہوتا ہے، ولایت ہوتی ہے، وہ باقی مہر معاف کر دیں۔ وہ خود اس قابل نہیں تھی، مثلا کوئی مسئلہ بنا تو مہر وہ معاف کر سکتے۔ آیت نمبر 238 اور 239 نماز کی تاکید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر جہاں بھی کیا ہے تو عام طریقے سے نہیں کیا، اس طریقے سے اور ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ غیر معمولی اہمیت سامنے آتی اور بیان ہوتی۔ یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا؟ حافظو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں۔ حافظو محافظت کرنا۔ اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز ہو جس کو چوری کا اندیشہ ہو، مثال کے طور پر بہت قیمتی چیز ہو، تو کس طرح حفاظت کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو دو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پہ برف ہے، برف آپ کو محفوظ رکھنی ہے، برف کی حالت میں رکھنی ہے، تو آپ کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ نہ پگھلے، ضائع نہ ہو۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا ٹیمپریچر کسی بھی طریقے سے وہاں پہ رکھیں گے، کوئی ایسا بندوبست کریں گے کہ برف جو ہے نہ پگھلے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہو بھی تو وہ پروسیس بہت سلو ہو جائے جس قدر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ برف کی حفاظت ہے۔ اسی طرح جس بھی چیز کا آپ فرض کر لیں تو اس کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی کے مطابق نماز فرمایا حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی، صلوات صلات کی جمع ہے، اپنی نمازوں کی محافظت کرو، حفاظت کرو۔ اب نماز کی حفاظت سے کیا کیا ذہن میں آتا ہے؟ جتنی بھی چیزیں ریلیونٹ ہیں نماز سے، مثال کس وقت پڑھی جائے، جیسے ہی وقت ہو فوراً پڑھی جائے یا نہیں، جب دل کرے، ٹائم لمبا ہوتا ہے، جب دل کرے ابھی سستی چڑھی ہوئی ہے بعد میں پڑھ لوں گا، فلان کر لوں گا، جب پڑھ لی جائے۔ ٹائم پہ فوری اول وقت میں پڑھنا یا تاخیر کر کے پڑھنا، تو آسان ہے سمجھنا اس کو۔ تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ جس ٹائم مرضی پڑھ لی جائے، اس کو محافظت کہیں گے؟ اس بندے کو کہیں گے نماز کی حفاظت کرتا ہے، یا جو اول وقت میں پڑھتا ہو اس کو کہیں گے نماز کی؟ ان دونوں میں سے کس پر زیادہ صدق کرتا ہے حفاظت کا لفظ؟ وہ جو اہتمام کر رہا ہے، جو امپورٹنس دے رہا ہے، جو اول وقت میں۔ اب میں اول وقت کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اسے فضیلت کا وقت بھی کہتے ہیں۔ بس یہ ایک پہلو ہو گیا۔ میں جب نماز پڑھوں تو میری توجہ اگر کسی اور طرف ہے، میرا ذہن سوچ رہا ہے، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو دو طرح سے پڑھی جا سکتی ہے، ایک دفعہ کہ توجہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ کبھی ادھر توجہ ہے، کبھی ادھر توجہ ہے، کبھی
4 اور 3 میں شک پڑ گیا، کبھی 5 اور 4 میں شک پڑ گیا، کبھی پتہ چلا تو کس کو حفاظت کہیں گے؟ تب حفاظت کہیں گے جب میری طرف سے پوری کوشش ہو کہ میری توجہ بھی، میرا ذہن بھی میری نماز کی طرف ہو، اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو حاضر سمجھو۔ یہ ایک ایسا ہماری ضمناً عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری روز، ہم نے ہر روز 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نماز میں جو بندہ جہاد کرتا ہے نا، یعنی کوشش کرتا رہے کہ فائٹ کرے، توجہ چلی جائے فوراً واپس لے کے کوشش کرے، دیکھے کہ میں یہ نماز جو میں نے پڑھی ہے اس سے اگلی میں نے تھوڑا سا بھی دماغ سلپ نہیں ہونے دینا، اس کے طریقے سوچے، اہتمام کرے، تو خود یہ جو دماغ کا فوکس رکھنا ہے، یہ غیر از نماز بھی بہت سارے معاملات میں انسان کو بہت سارے فوائد اور بہت سارے جسے کہتے ہیں نا دماغ کو بڑا طاقتور کر دیتا ہے۔ فوکس کرنا، ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنا، آپ جس بھی موضوع میں یہ کام کر سکتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح انجام دے لیں گے، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیں گے اور پھر اس کام کو اچھی طرح انجام دے لیں گے۔ لیکن اگر آپ لاپرواہ ہیں، تھوڑی توجہ ادھر گئی، پھر دماغ آپ کا ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، آپ وہ کام جو آپ کے ذمے ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکیں۔ تو خود نماز ایک بہترین جگہ جہاں پہ انسان اپنی توجہ کو ایک جگہ فوکس رکھنے کی پریکٹس کر سکتا ہے اور وہ باہر بھی کام آتی ہے، اور یہ دن میں 5 ٹائم ہم کر سکتے ہیں۔ اور یہ توجہ کریں، آپ جتنا اہمیت دیں گے، آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر آپ اس طرح کے مثلاً ابھی اذان ہو گئی ہے، یہ والے مجھے کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، اس کے بیچ میں کئی نماز بھی فٹ کر لوں گا، اس کام اور اس کام کے درمیان گیپ جو ہوگا نا اس میں نماز پڑھ لوں گا، یہ والی نماز کبھی آپ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ بقول انور مسعود صاحب کے سچویشن آپ خود سمجھ جائیں گے، ان کا قطع مزاحیہ شاعری کرتے ہیں کہ انور دعائیں فلم کے وقفے کو دیجئے ورنہ نماز عصر قضا ہو گئی تھی آج، کہ سینمے میں بیٹھا ہوا بندہ اور نمازی بھی ہے لیکن اتنا فلم وہ چل رہی ہے کہ اس کو اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، ادھر سے عصر کا ٹائم مثلاً ختم ہو رہا ہے، اچانک ہو گیا انٹرول، اس نے کہا شکر ہے، جلدی سے بھاگ کے نماز پڑھی، کہتا ہے کہ شکر ہے کہ یہ انٹرول ہو گیا، اللہ اس کا بھلا کرے، ورنہ آج نماز عصر۔ یہ جو ہم باقی چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ، وہ میرا دوست آ گیا ہے اس کے ساتھ پہلے بیٹھنا ہے، فلان ہو گیا یہ کام پہلے کرنا ہے، اور بیچ میں کہیں میں نماز فٹ کر ہی لوں گا، یہ والی نماز آپ بھول جائیں کہ کبھی توجہ سے پڑھی جا سکتی، کیونکہ آٹومیٹکلی آپ کا کام اگلے کام کی طرف دماغ جو ہے وہ جائے گا، ادھر ادھر جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی نماز ایسی ہے کہ آپ کاموں کو آگے پیچھے فٹ کرتے، یہ ٹائم اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک یہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اور دیکھیں کبھی کبھی ایمرجنسی ہوتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی بہتر جانتا ہے، ایسا کام کہ چھوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو بندہ کہے نہیں میں نے تو اول وقت، ڈاکٹر کہے میں نے تو اول وقت پڑھی، وہ کہے جی بندے کو ہارٹ فیل ہوا اس کو ایمرجنسی ہو گیا، میں نے تو اول وقت نماز پڑھنی ہے اور میں تو جا رہا ہوں، بندہ مر جائے تو یہ نماز کا ثواب نہیں الٹا گناہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا جی فرزند نماز پڑھنے لگے ہیں، بیٹا یا بیٹی نماز اول وقت پڑھنے والا ہے، ادھر سے ماں آواز دے کہ مجھے بہت سخت تکلیف، میں سلپ ہو گئی ہوں، یا مثلا مجھے جلدی سے پانی پلا دو، کہ میں نے تو اول وقت پڑھی ہے، اماں کو بعد میں پانی پلا دوں گا، یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اس حکم کی روح کیا ہے کہ آپ کی نماز کی تاخیر اپنی سستی کی وجہ سے اور نماز کی کم امپورٹنس کی وجہ سے نہ ہو، ورنہ بعض اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو بندہ اگر کرے، امپورٹنٹ کام ہوتے ہیں، وہ نماز کی تاخیر نہیں گنی جاتی۔ تاخیر ایکچولی وہ ہے کہ جو میں نے خود اپنی سستی کر لوں گا، پہلے یہ کر لوں، وہ کر لوں، آدھا گھنٹہ لیٹ لوں اور ڈرامہ ختم ہو لے تو یہ ہو لے تو وہ ہو لے تو دوست جا لے، یہ سستی ہے۔ اس طرح کا مزاج کیونکہ ہم امپورٹنس ہی نہیں دے رہے تو ہماری توجہ بھی اس میں فوکس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اہتمام کریں، پلان کریں،
کہ جو آپ کے روزمرہ کے کام ہیں اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک میں نے نماز پڑھنی ہے، کام کو آگے پیچھے پلان کروں گا۔ تو جب آپ امپورٹنس دینا شروع ہوں گے، اہتمام کریں گے، پھر آپ کا دماغ بھی آپ کا زیادہ ساتھ دے گا اس نماز کی طرف توجہ کرنے پر۔ اب توجہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز یہ حافظوا علی الصلوات میں شامل ہے، بے توجہ نماز پڑھی ہے یہ نہیں شامل۔ اسی طرح جب میں نماز کے کلمات ادا کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ حافظو میں آ جائے گا، اور نماز پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ان دونوں سچویشن میں حافظو والی کون سی بات قریب ہے؟ جب مجھے پتہ ہو کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جب شراب کی باقاعدہ حرمت کا اناؤنس نہیں کیا گیا تھا، وہ آیات نہیں اتری تھی، تو مسلمانوں کو روکا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس نقطے کو سمجھے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، یہ جو واو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے بلکہ حال بتانے کے لیے، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد سبب بتایا کیوں، کیونکہ حرام تو نہیں ہوتی شراب، تو گویا کہ کچھ لوگوں نے اس حالت میں نماز پڑھی ہوگی۔ اب جس کو نشہ ہوتا ہے اسے کیا پتہ کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، نشے میں تو کیا اول فول منہ سے نکلتا رہے۔ تو کیا فرمایا؟ حتی تعلموا ما تقولون، سورۃ النساء کے اندر یہ آیت ہے۔ کب تک نہ جاؤ نماز کے قریب؟ جب تک کہ تمہاری کیفیت کیا ہو جائے؟ تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بس اس نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ تو پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کیا تمہارے منہ سے نکل رہا ہے تمہیں پتہ ہی کوئی نہ ہو، یہ تو بے ادبی ہے۔ اچھا اب شراب حرام ہو گئی، لیکن اب بھی میں جب نماز پڑھتا ہوں میرے منہ تو چل رہا ہوتا ہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، تو ایک طرح سے یہ بھی وہ نماز نہیں ہوگی جو مطلوب ہے۔ میں نے کچھ چیزیں رٹ لی ہیں اور وہ جیسے ہی میں تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں وہ خود ہی ریکارڈڈ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جو معنی اور ترجمہ اگر مجھے پتہ ہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس فرض ہے ورنہ مار پڑنی ہے لہذا میں پڑھ کے ختم کروں، تو یہ نماز کی حفاظت میں نہیں آئے گا۔ اور اس طرح آپ کوئی اور چیز سوچیں نماز کے بارے میں تو ایک ڈھیلا ڈالا والا مسئلہ ہے، ایک اچھی توجہ، محنت، اہمیت دے کر یہ حفاظت ہو جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی، وسطی درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ دو طرح کی رائے، ایک یہ کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر، اس اعتبار سے درمیانی۔ اور دوسری رائے کون سی ہے؟ دوسری رائے یہ ہے کہ جو دن کے درمیان میں پڑھی جاتی، اور وہ کون سی ہے؟ ظہر کی نماز۔ تو جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے بات پتہ چلتی ہے تو روایات میں ظہر کی نماز کے بارے میں آیا۔ اب ہم کہیں گے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز مثلا، تو کس میں کریں؟ تو اس کا اچھا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے موقع پر دونوں کی حفاظت کر لیں۔ ویسے تو اللہ نے کہا ہے کہ سب کی کرو، تو اگر کہیں دو کا لگ رہا ہو کہ یہ والی تو پھر بہتر کیا ہوتا ہے کہ انسان دونوں کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے کہ جو بھی مراد تھی وہ پوری ہو جائے۔ آیت نمبر 200
ختم کر لیں اس کو، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور قومو کھڑے ہو. اب یہ یہاں کھڑے ہونے سے مراد نماز کا قیام ہے، چونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے تو نماز کا ایک اہم حصہ قیام ہے، جس میں تھوڑی دیر کھڑے ہونا پڑتا ہے، تلاوت کرنی، سورۃ الفاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، اس کے بعد ایک اور سورت پڑھنی پڑتی ہے. تو فرمایا یہ قیام کس حالت میں ہو؟ قانتین. قنوت کا لفظ جس سے ہمارے ذہن میں قنوت سے کیا چیز آتی ہے؟ دعا ذہن میں آتی ہے، دعائے قنوت. قنوت کا مطلب دعا نہیں ہے، قنوت کا مطلب ہے جھکنا، خضوع. قوموا للہ قانتین، کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو خشوع و خضوع کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، کہ ہم بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ آتا ہے مسجد، متوجہ نہیں ہوتے، ورنہ اللہ کے سامنے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کس کے سامنے کھڑے ہوئے. کھڑے کبھی ایک ٹانگ کو یوں کریں گے، کبھی کھجلی کریں گے، کبھی کچھ کریں گے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، کبھی کچھ، لگ رہا ہے کہ بس بالکل کیجول مثلا جو ہے نا. لیکن ایک کھڑا ہونا کیا ہے؟ جیسے مثلا ایک غلام، ایک کمزور، ایک لاچار، ایک بالکل محتاج، ایک بہت طاقتور، بے نیاز، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو کھڑے ہونے کا انداز ظاہری بدن کا بھی اور اندر کے بندے کا بھی. اندر کا بندہ سامنے والا یوں کر کے کھڑا ہو، وہ تو عادت، بدن کو عادت پڑ گئی، لیکن اندر والا بندہ لاہور سے مری پہنچا، سیر کر رہا ہوں وہاں پہ، تو یہ قانتین نہیں ہوگا. قنوت یعنی بالکل جس طرح انسان توجہ کے ساتھ خضوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اس طرح کھڑا ہو. یہ نماز کا ادب ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. انہوں نے اس کے ترجمے میں لکھا ہے قنوت یعنی اس کا جو اصل معنی ہے یعنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ خضوع کرنا، جھک جانا. آیت نمبر 238 کے ترجمے کو تکرار کروں. نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو ہم نے یہ آیت پڑھی، میں بھی انشاءاللہ اور آپ بھی. حق یہ بنتا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے یہ احکام، یہ تذکر، یہ نصیحتیں پڑھیں، ہر دفعہ جب بھی پڑھیں تو ایک دفعہ حتماً تجدید نظر بھی کریں، اور اس تجدید نظر کے مطابق تھوڑی سی کوالٹی بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنی نماز کی. ورنہ پھر امت ثواب ہی لے رہی ہے، اس سے آگے چیزوں میں بہتری پیدا نہیں کرتی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے نماز کی کیا کیفیت ہے، کس طرح پڑھتے ہیں. ٹائم فوراً پڑھ لیتے ہیں یا ڈھیلا ڈھیلا کرتے رہتے ہیں، اینڈ پہ کرتے رہتے ہیں. فجر کی نماز سنوز دبا یہاں تک کہ پھر سورج نکلنے کے قریب آ جاتا ہے، اور پھر نیت کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں ما فی الذمہ، یعنی پتہ نہیں ادا ہے یا قضا ہے، قربتاً واجب قربتاً الی اللہ. تو اس طرح بھی نماز پڑھتے ہیں. تو تھوڑی اب بہتری کریں، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ سنوز کی جو آپشن ہے نا اس کو الارم سے ختم کر دیں. اگر ایک آدھی نماز بے اختیار رہ بھی گئی، اللہ تعالیٰ قصدن نہیں، نہ پتہ چلا، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایک ہی دفعہ ہے، یا اٹھنا ہے یا پھر نماز گئی تو دل کرے گا. لیکن جو سنوز ہوتا ہے یہ تھپکی دیتا رہتا ہے، ابھی ہے ٹائم، یہاں تک کہ ڈیلے کروا دیتا ہے. تو میں اس کو تو شیطانی جو ہے نا بٹن یا شیطانی ٹچ جو یہ سنوز والا ہوتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، ڈیلے کرنے کے لیے.
البتہ سنوز کے بٹن کا اچھا یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن سونے سے اٹھنے کے لیے نہیں، 10 منٹ بعد کسی چیز کی یاد دہانی کروانے کے لیے، وہ 10 منٹ بعد یاد دہانی ہو جائے میں نے یہ کام کرنا تھا، بہت اچھی بات، لیکن نیند سے اٹھنے کے لیے سنوز یوز نہ کریں، یہ صرف آپ کو ڈیلے کروائے گا، سستی کروائے گا، چاہے کہیں جانا ہے اور چاہے خاص طور پر نماز کا مسئلہ ہے فجر کی۔ تو ہم ایک یہ کام کریں کہ سنوز کا استعمال نماز کے بارے میں چھوڑیں، اور دوسرا بالآخر مجھے کتنا نماز کا ٹرانسلیشن آتا ہے، کتنا نماز کا ٹرانسلیشن مجھے نہیں آتا، میں نے وہ بھی سیکھنا ہے، اور تھوڑی سی کوشش سے اکٹھا ایک ہی دفعہ نہ بھی کریں، تھوڑا سا عرصہ کوشش کرنے کے بعد ساری کی ساری ٹرانسلیشن بڑے آرام سے آپ کو انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم سب اس کی نماز کے حوالے سے کوشش کریں۔ نماز یعنی آپ کا اللہ سے رابطہ ہے، ہم کیسا رابطہ چاہتے ہیں؟ اسٹرانگ رابطہ چاہتے ہیں، آن ٹائم رابطہ چاہتے ہیں، یا اللہ سے ڈھیلا ڈالا رابطہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر قضا کر لیں گے تو فلان کر لیں گے، کیسا رابطہ چاہتے ہیں؟ تو ہم اپنی زندگی میں فرض کریں ہماری زندگی میں کون کون سا بندہ امپورٹنٹ ہے، کس کس سے ہمیں محبت ہے، اس سے کیسے رابطہ چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان سب سے بڑھ کر ہے اللہ، تو اللہ سے اپنے رابطے کو بھی ہم اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 239 آج کے لیے آخری آیت، فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تمہیں خوف ہو، یعنی کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ جو نارمل حالات نہیں، خوف ہے کوئی نقصان ہو جائے گا، خوف ہے کوئی جانور حملہ کر دے گا، خوف ہے مثلا ٹرین نکل جائے گی، فلائٹ، اگر اب میں یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو بس نکل جائے گی یا ٹرین نکل جائے گی، اور اگر میں سوار ہو جاؤں تو انہیں رکنا ہی کوئی نہیں، نماز قضا ہو جائے گی، اس صورت میں مثلا کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب نارمل حالات نہیں ہوتے تو ان کے لیے احکامات بھی شریعت نے بیان کیے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تمہیں خوف ہو، یعنی خوف کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چلتے چلتے، پیدل چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، یعنی اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ اگر میں رک جاؤں تو کوئی نقصان ہو جائے گا اور چارہ نہیں ہے تو پھر میں چلتے چلتے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کب ہے کہ جب مجھے پتہ ہو کہ اگر اب نہ پڑھی تو قضا ہو جائے گی، سچویشن ایسی ہے، ورنہ اگر مجھے پتہ ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے لیکن 10 منٹ تک گاڑی رک جائے گی اور نماز قضا نہیں ہوگی تو پھر ویٹ کرنا ہے، اور ویٹ کرنے کے بعد نارمل طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر خوف کی حالت ہو تو اس صورت میں فرجانا، تو چلتے چلتے، اور رکبانا، یا سواری کی حالت میں، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو اگر اس طرح ہے، اور خوف ہے کہ رکے تو کوئی مسئلہ ہو جائے گا، اسی طرح اگر کسی سواری پر ہو، گھوڑے پہ ہو یا آج کل ٹرین پہ ہو، جہاز پہ ہو، تو پھر سواری کی حالت میں نماز پڑھ لو۔ اب یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ جتنی چیزوں کا لحاظ ہو سکتا ہو بغیر بڑی زحمت کے ان کا لحاظ کیا جائے، اور جتنی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی لحاظ، ان کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ایک کنڈیشن یہ ہے کہ میں سر بھی نہ ہلا سکتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کسی ایسی، میں فرض کروں آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی حرکت ہوئی تو مثلا کوئی درندہ پاس ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا بندہ ہے، حملہ کر دے گا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے بالکل حرکت نہیں کرنی، اس حالت میں آپ اسی طرح ہی نماز پڑھیں گے، بغیر کوئی حرکت کیے، بغیر مثلا آپ نماز پڑھیں گے، لیکن نماز پھر بھی پڑھیں گے آپ۔ جتنی چیزوں کا اس حالت میں لحاظ کیا جا سکتا ہے اتنی چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، اور جتنی چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا، کوئی خوف ہے، کوئی مشکل ہے، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے گویا کہ آپ سے اٹھ جاتی ہیں اور آپ اسی حالت میں نماز پڑھیں۔ یہ کب ہے؟ حالت خوف میں۔ اب یہ والا جو خوف ہے، مثلا البتہ اس کی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک دفعہ خوف ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، کمزور بندہ، بوڑھا بندہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنی ورنہ یہ مسئلہ ہو جائے گا تمہیں، اب یہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھے گا۔
اب یہ نہیں کہ میں تو مرد مجاہد ہوں، مر جاؤں گا لیکن نماز کھڑے ہو کے پڑھوں گا۔ اگر اس کو پتہ ہو کہ کھڑے ہونے سے میری صحت کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ کھڑے ہو کے پڑھے، وہ باطل ہے۔ جیسے اگر میری سچویشن ایسی ہے کہ مجھ پہ میرا وظیفہ، میری ڈیوٹی تیمم بنتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ پانی تمہاری باڈی سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے ورنہ تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمہاری صحت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اب اگر میں پھر بھی کہوں نہیں میں کچھ بھی ہے، میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ جو میں وضو کروں گا اس سے پڑھی گئی نماز ہی مشکوک ہے، چونکہ یہ وضو ہی مشکوک ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی مسئلہ ہے کہ بندہ کہ میں تو، بعض لوگ ہوتے ہیں وہمی ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ، نارمل حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اب یہاں پہ نماز کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ اللہ کے ذکر کا، چونکہ نماز کیا ہے؟ نماز کی حقیقت اللہ کی یاد ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ پس نماز میں فوکس کیا چیز ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کی طرف توجہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن کی حالت میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، یا اللہ سے یاد سے مراد وہی نماز ہے، لیکن اس کا الفاظ بدل دیے، نماز کی ایک قسم کی روح بیان کر دیے۔ کما علمکم، جیسے اس نے تمہیں سکھایا تھا، تعلیم دی تھی، علم دیا تھا، ما لم تکونوا تعلمون، اس چیز کا جس کو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ ایک قسم کا اپنے احسان کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ جب حالت خوف و امن کی حالت میں ہو تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ احسان کی طرف اشارہ کہ تم یہ نہیں جانتے تھے، یہ اللہ نے تمہاری ہدایت کی ہے، اللہ نے اپنے ساتھ رابطے کا ایک بہترین طریقہ تمہیں بتایا۔ تو جب حالات نارمل ہو پھر جو شایع نشان ہے جس طرح بتایا گیا ہے اس طریقے سے، اور وہ کون سا ہے؟ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ مختلف پہلو جو ہے نماز سے مربوط، ہر پہلو تمہارے سامنے اس طرح ہو ملحوظ کہ کہا جا سکے کہ یہ اپنی نماز کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے، نماز کی محافظت کرتا ہے۔ آیت نمبر 239 کے ترجمے کی تکرار۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، بریکٹس میں لکھا ہوا ہے، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی وہ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 239 239 پہ آج کے درس کو تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور مہلت دی تو اگلا جو سیٹرڈے آئے گا تو کراچی جانا مجھے نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس سے اگلے سیٹرڈے کو خدا نے چاہا تو یہ درس ہوگا۔